الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم میں سے قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا انعام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی جیسا تحفہ عطا فرمایا الحمدللہ، اور یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے اور دعوت اسلامی کا تحفہ ہے کہ آج ہم آن اے ورکنگ ڈے، آج تو چھٹی والا دن نہیں ہے، بزی ڈے ہے، اور ایک بزی دن پہ، ایک ورکنگ ڈے پر آپ سب جمع ہوئے، اور جمع ہونے کا مقصد بھی ایک ہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اور کچھ جو امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس مدنی مقصد پر کچھ نہ کچھ عمل ہو جائے۔ الحمدللہ، آپ جو ماشاءاللہ یہاں جمع ہیں تو ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی، بروکرشپ، تو اس فیلڈ سے ماشاءاللہ آپ کی وابستگی ہے۔ ایک آپ اس کمیونٹی میں ہیں جہاں پر بزنس، جہاں پر کاروبار، جہاں پر ٹریڈ وغیرہ کے حوالے سے بعض اوقات بازار اچھا بھی ہوگا، بعض اوقات بازار اتنا اچھا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات اس میں کچھ چیلنجز آتے ہیں، پڑوسی ڈیلر سے بھی چیلنج آ سکتا ہے، سامنے والے بروکر سے بھی چیلنج آ سکتا ہے، میں تو اتنے کی ڈیل دے رہا تھا اس نے اتنے میں کروا دیا، میں تو یہ کر رہا تھا، میں تو وہاں دلوا دیتا، میں تو یہ کر لیتا، میں تو وہ کر لیتا، تو یہ بھی بڑے ایشو سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر چیلنجز آتے ہیں کہ فلاں جگہ ہاتھ سے نکل گئی یا فلاں ڈیل ہاتھ سے چلی گئی، ایسے چیلنجز آتے ہیں۔ بعض اوقات دل گھبرا جاتا ہے، بعض اوقات ہم ذہنی ٹینشن میں اس قدر چلے جاتے ہیں کہ ہم پھر ہمارے دیگر کاموں میں توجہ نہیں دے پاتے۔ آفس ورک کی وجہ سے ہمارا گھر میں ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے، ہمارا ایک دینی ریلیجس لائف میں ایک ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں۔ اور بعض اوقات حرص کی وجہ سے یا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ پیسے کی وجہ سے، کچھ زیادہ منافع کی وجہ سے ہم وہ کام کر بیٹھتے ہیں جس میں اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ یا یہ ڈیل ہاتھ لگ جائے، کچھ جھوٹ بول دیا، کچھ جھوٹے فضائل بیان کر دیے، یا کیونکہ وہ ڈیل کسی اور کے پاس نہ جائے خود کی طرف آ جائے، تو بہت ساری ایسی چیزوں میں کمپٹیشن میں ظاہر کمپٹیشن ہے۔ اینڈ دیر از اے سیئنگ in English and which is actually taught as amongst the principles of economics that healthy competition is best for the consumer، کہ نفع مند competition، beneficial competition وہ کنزیومر کے لیے بہترین ہے۔ کنزیومر یعنی کلائنٹ، یعنی کسٹمر، کہ یعنی اگر دو دکانیں ہیں، دونوں دکانیں سمجھ لیں کہ آٹا بیچتی ہیں، اب دونوں میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ میرا منافع زیادہ ہو، میری طرف کسٹمرز کا رجحان زیادہ بڑھے، اور اس میں اب خود کی دکان چمکانے کے لیے ایک نے بھاؤ گرا دیا، دوسرے نے بھاؤ گرا دیا، تو اس سے بینیفٹ کون کر رہے ہیں؟ کلائنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیول تک تو ٹھیک ہے، مگر اس میں اب مسائل یہاں تک آ جاتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے نا، کہ کچھ لوگ انڈر کوسٹنگ کر لیں گے تاکہ سامنے والے کو ڈیل نہ ملے، سستا بیچ دیں گے، تھوڑا جیب سے ڈال دیں گے، سامنے والے کو نہیں ملنا چاہیے۔ اتنا نام بھی تو ہونا چاہیے نا، اتنے ٹائم سے ہم نے مطلب سوسائٹی میں عزت بنا کے رکھی ہے، تو اسی طرح ڈیل چلی جائے۔ وہ کلائنٹ جا کے 10 جگہ بولے گا یار اس کو تو میں نے کہا تھا، اس سے تو ہوا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا اس سے، اس کے پاس جاؤ، تو وہ ایک نام بھی ہمیں رکھنا ہے، ایک اسٹینڈرڈ بھی رکھنا ہے، تو اس لیول تک جب بات آ جاتی ہے تو اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اگر تو اس حد تک ہے کہ چلیں کمپٹیشن ہے، آپ کو مارکیٹ میں اپنا
ایک جما کے رکھنا ہے، دیٹس ویری گڈ، مگر اس سے بڑھ کر جب ہم تھوڑی باؤنڈریز کراس کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر برکت نہیں رہتی، پھر بس یہ ہوتا ہے کہ ہائے مال اور ہوئے مال، مال ہے جیسا بھی ہے، مال ہے جیسا بھی ہے، پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا سسٹیننس جتنا ہمیں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی لی ہوئی ہے۔ بس یہ اب فیصلہ کہ کس ڈائریکشن سے ہمیں لینا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے۔ یعنی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ان کے پاس ایک بڑی مہنگی چادر تھی، وہ چادر کسی شخص کو دیتے ہیں کہ یہ آپ پکڑو، اور اندر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ نماز سے باہر فارغ ہو کے آئیں تو وہ چادر کلیکٹ کر لیں، اور انہوں نے نیت یہ کی ہوئی تھی کہ وہ 1 دینار 1 درہم اس شخص کو دیں گے بطور انعام۔ تو وہ اندر گئے، باہر آئے تو دیکھا کہ وہ شخص نہیں ہے، اور پھر ایک قریبی دکان سے گزر ہوا تو دیکھا انہی کی چادر وہاں موجود ہے۔ تو انہوں نے جب وہ چادر دیکھی تو دکان والے سے پوچھا کہ یہ چادر کس کی ہے، کون دے گی؟ بولا میں نے خریدی ہے۔ آپ کو خریدنی ہے؟ بولا ہاں خریدنی ہے۔ کتنے کی بیچو گے؟ بولا 2 درہم کی بیچوں گا۔ بولا اچھا یہ چادر میری ہے۔ بولا مجھے نہیں پتا، کوئی آیا اور 1 درہم میں بیچ کے چلا گیا، میں 1 درہم اس پہ نفع کما رہا ہوں اور آپ کو 2 میں بیچ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے بڑی جلد بازی کی، تھوڑا سا ٹھہر جاتا تو وہی 1 درہم اسے حلال کا مل جاتا، ملا وہی 1 درہم، مگر اب اسے ملا حرام کا۔ اچھا تو یہ جو چیزیں ہیں کہ کسی کا دل دکھائے بغیر ایک نیک پاکیزہ طریقے سے کاروبار کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، یہ کب ذہن بنے گا؟ کیونکہ ہم جو کورسز کرتے ہیں آج کل بہت سارے کورسز بک بھی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے دنوں میں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ دنیا کا ابھی سب سے زیادہ منی میکنگ جو کورس ہے نا وہ کورس ہے ہاؤ ٹو بیکم رچ، سب سے زیادہ۔ یعنی آپ گوگل پہ اگر لکھیں گے بھی نا ہاؤ ٹو، گوگل پہ اف یو ٹائپ آن گوگل ہاؤ ٹو، ٹاپ موسٹ سجیسٹڈ ہوگا ہاؤ ٹو بیکم رچ، اور اس کورس کے لوگ بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ اچھا اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ایسے کورس کر کے امیر ہو گئے ہوں، بہت کم ایسے لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ فلسفیز بتا رہے ہوتے ہیں، وہ تجزیے، وہ طریقہ کار بتا رہے ہوتے ہیں جو ہر کسی کے لیے فٹ نہیں ہو سکتے۔ وہ ان کی ایک اکنامیکل سٹیٹ، ان کی ایک مارکیٹ، ان کا ایک انوائرمنٹ، اس کے حساب سے انہوں نے جو کام کیے ہیں یہ اس انوائرمنٹ میں چیزیں فٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ مگر یہ لوگ کورس بیچ رہے ہوتے ہیں آن لائن، $600 پر آور کے کورسز ہیں، بہت سارے ایسے کورسز ہیں، باقاعدہ کوئی اکنامک سرٹیفکیٹ نہیں مل رہی، کوئی کامرس کی سرٹیفکیٹ نہیں مل رہی، بزنس اسٹڈیز کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اکاؤنٹنسی نہیں ہے، فائنانس وغیرہ کچھ بھی نہیں، ہاؤ ٹو بیکم رچ، دیٹس اٹ۔ اور اس پہ ینگسٹرز یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سرچ کر رہے ہیں، باقاعدہ اس پہ آرٹیکلس چھپ رہے ہیں، حالانکہ باقاعدہ کوئی یہ کورس نہیں ہے۔ تو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ بس پیسے والا بننا ہے، پیسے والا بننا ہے۔ اچھا پیسے والا بننے میں ہمارا کیا ذہن ہے؟ ذہن یہ ہوتا ہے کہ پیسے آ جائیں نا، شروع میں تو یہ ذہن ہوتا ہے پیسے آ جائیں نا، اور مجھے تو مسجدیں بنانی ہیں، پھر مجھے یہ اس طریقے کا دین کا کام کرنا ہے، مجھے یوں کرنا ہے، مجھے یوں کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آفٹر سم ٹائم you have no idea where those intentions have gone. All those intentions are now left behind because now all what's the vision is that I need to make money. کہ پہلے ایک موٹیو ہوتا تھا کہ مجھے پیسے والا بننا ہے، اس لیے مجھے پیسے والا بننا ہے، ایک وجہ کی وجہ سے پیسے والا بننا ہے کیونکہ مسجد بنانی ہے، پیسے والا بننا ہے کیونکہ مدرسہ بنانا ہے۔ But you come to a state کہ تب وجہ بن جاتی ہے کہ مجھے پیسے والا بننا ہے کیونکہ مجھے پیسے والا بننا ہے، پھر صرف پیسہ برائے پیسہ ہو جاتا ہے، پیسہ only with the vision of پیسہ، یعنی پیسہ not with the vision of some certain work۔ وہاں صرف یہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے کہ مجھے پیسہ بنانا ہے تاکہ میں پیسہ بناؤں، پیسہ بنانا ہے تاکہ میں امیر بن جاؤں، پھر وہ ویژن ختم ہو جاتے ہیں کہ مجھے پیسہ بنانا ہے تاکہ میں بڑا گھر لے لوں، تاکہ میں گاڑی لے لوں، تاکہ میرا لائف سٹینڈرڈ اچھا ہو، میں بچوں کی تعلیم اچھی کروں۔ اچھا اس میں الگ اور بھی ایک چیز ہے، ایک 20 سال کے شخص سے آپ پوچھو کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی آپ جد و جہد کرتے ہو اور اتنا آپ وقت صرف کرتے ہو تک اچھے فیوچر کے لیے، فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور بس میں شادی وغیرہ کر لوں
اور بچوں کا فیوچر سنبھال لو. 25 سال سے پوچھو جس کی شادی ہو گئی ہے، ایک آدھ چھوٹا بچہ ہے، تو وہ چھوٹا بچہ وہ کہے گا چھوٹا بچہ ہے میرا، بچے کا فیوچر سیف ہو جائے اس لیے. 30-35 سال والے سے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا یار ہم نے تو ہماری زندگی جی لی ہے، بچوں کے لیے کما رہے ہیں. 45 سال والے سے پوچھو، 55 سال والے سے پوچھو، 60 سال، بچوں کے لیے جو ہے بچوں کے لیے. ٹھیک. اچھا تو بچوں کے لیے زندگی بھر کمایا کمایا کمایا، ان بچوں سے پھر وہ جب بڑے ہو جائیں نا ان سے آپ پوچھو، وہ بھی کہیں گے بچوں کے لیے کما رہے ہیں. خود کے لیے کون کما رہے ہیں پھر؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم دراصل خود کے لیے کما رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، مانے یا نہ مانے. جی ہاں کہیں نہ کہیں وہ ہوتا ہے کہ بچوں کا فیوچر سیف ہو جائے، بچوں کا یہ ہو جائے، بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے، مگر آپ خود سے پوچھیں کہ جتنا بچوں کے لیے آپ کو چاہیے اتنا اللہ پاک نے دے دیا ہے، اتنا آپ کو آ گیا ہے، مگر اب ہمیں اور چاہیے، اس کے بعد اور چاہیے. اچھا کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ آپ جب چلے جائیں گے تو آپ کا بچہ واقعی اس پیسے سے اپنا فیوچر سنبھالے گا یا نہیں سنبھالے گا. کیونکہ جس اللہ پاک نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ تجارت کریں، آپ مال کمائیں، آپ کا رزق لکھا ہے، اسی اللہ پاک نے آپ کے بچوں کا بھی رزق لکھا ہے. جی ہاں آپ کو ان کی ضروریات انہیں سپلائی کرنی ہے، پرووائڈ کرنی ہے، مگر ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ آپ کے بچے خود یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں گے. تو بہرحال یہ ساری چیزوں کو ریپ اپ کرنے کے لیے ہم ایک بات کو اگر ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں، if we keep one simple principle in front of our eyes, inshallah our earning will be halal, our time will have barakah, our families will have barakah, and our lives will become very very prosperous. ایک رول اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں، اور وہ یہ رول ایسا ہے کہ کیا میں ایسا بزنس مین ہوں، کیا میں ایسا فیملی ممبر ہوں، کیا میں ایسا انسان ہوں، کیا میں ایسا مسلمان ہوں جیسا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. یہ اگر ہمارے ذہنوں میں ہوگا نا کہ جو میں تجارت کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں, whatever I am doing, is it in accordance with what my beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam would have liked? If he would have liked that, yes, I want to do that. Because the world is incomplete without the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. دنیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اگر نہ ہوتا تو دنیا نہ بنتی, کچھ بھی نہ ہوتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. The Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم never lied. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کا دل نہیں توڑا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو چھوٹے بچوں سے بھی مسکرا کے ملتے تھے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاجر تھے, تجارت کرتے تھے, مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تجارت تھی وہ ہماری تجارت جیسی نہیں تھی. یعنی کوئی جھوٹی بات یا کوئی پروڈکٹس کے حوالے سے زیادہ تعریفیں کرنا, بیجا تعریفیں کرنا, اس طریقے کا کوئی انوائرمنٹ, کوئی ذہن نہیں تھا. آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں دیکھیں تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, وہ صحابہ میں بہت پیسے والے صحابی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے پیسے والے صحابی ہیں, مگر ان کی سیرت اگر آپ دیکھیں ان کے پاس باغات تھے. یعنی اگر آپ انشاءاللہ حجاز مقدس جاتے ہیں آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے باغات اب بھی ملیں گے. یعنی بعض تو بلڈنگز ہیں جو ان کے نام سے باقاعدہ وقف ہیں, وہاں کی حکومت نے وقف کی ہوئی ہے, وہاں لکھا ہوگا وقف for سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. تو اتنا بڑا بزنس مین, اتنا بڑا پیسے والا کہ 1400 سال بعد بھی ان کی پراپرٹیز ہیں. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا, انہوں نے کبھی سودی کاروبار نہیں کیا, کچھ منافع کی وجہ سے کسی کا کبھی نقصان نہیں کیا. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی ایک بزنس مین تھے, مگر ان کا بزنس کا طریقہ کار کیا تھا. ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں ماشاء اللہ, میمن یونائڈا مجھے خیال سے اکثر اڈا میمن ہیں ماشاء اللہ. تو غوث پاک جی اگر ہیں سیرت نارنا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس زندگی میں جڑا اکرو اسپیکٹ کاروبار ہے, بزنس ہے,
उड़ा बियो एस्पेक्ट हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जो इबादत है वरे वर जंगल में रहनो है, ये भी तो एस्पेक्ट है ना। पान जो मसलो ही थी भी भाई, हमारा जो असल मसला ये है वो है कि मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू। हाँ, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हवाले से आपको आला हज़रत की सीरत में सिर्फ ये एक बार नज़र आई, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कुरान पाक से ऐसी मोहब्बत करते थे कि कुरान पाक का मुकम्मल तर्जमा और ऐसा तर्जमा जिसकी मिसाल मिलती नहीं है, कंजुल ईमान। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फतावा रज़विया की जिल्दों पे जिल्दें लिख दी, यानी ऐसे ऐसे फतावा जाते हैं, अरबी में सवाल आया तो अरबी में आला हज़रत जवाब दे रहे हैं, फ़ारसी में सवाल आया तो फ़ारसी में जवाब दे रहे हैं, शायरी में सवाल आया तो शायरी में जवाब दे रहे हैं आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। तो यानी अच्छा, इसी में फिर यंगस्टर्स जो यंग जनरेशन जो साथ बैठी हुई है ना, बाज़ औक़ात हम हमारे वालिद साहब को कोट करते हैं, मेरे अब्बू इस अंदाज से करते हैं तो लिहाजा मैं भी इस अंदाज से करूँगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज माई फादर डज दिस इन दिस एंड दिस मैनर, दैट्स व्हाई आई विल डू इट इन दिस एंड दैट मैनर, बिकॉज माई फादर परहैप्स मे बी ही हैज़ अ फ्रेंड। आपके वालिद का अगर कोई दोस्त है और उस दोस्त के साथ आपके वालिद की बड़ी एक कैजुअल सा एक अंदाज़ है, बड़ा फॉर्मल सा अंदाज़ है कि बचपन की दोस्ती यारी है, तो हो सकता है तू तुकार करके एक बार बात कर ली उस दोस्त से। अब आपने वो चीज़ कैच कर ली, वालिद साहब की बिलफर्ज कोई आदत है ऐसी कि वो सिगरेट वगैरह या कोई भी ऐसी आदत है, या कारोबार के लिहाज से कोई इनका ऐसा तरीक़ेकार है, तो वो हम पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि मैंने अपने अब्बू को यूँ करते हुए देखा तो मैं भी करूँगा। Because my father does this, that's what I will also do. Because my father spoke to so and so person in this certain manner, तो मुझे भी इसी अंदाज से बात करनी चाहिए, मुझे भी इसी अंदाज से करना चाहिए। तो अब ये तो देखो, आपके अब्बू तो फजर में उठ के मस्जिद नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं। हाँ, आपके अब्बू या आपके दादा या जो आपके बड़े हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कारोबार में सच बोलते हैं। चले इनके दो चार ऐसे तरीक़ेकार होंगे जो ये स्पेशल अपनी ट्रिक्स अप्लाई करते होंगे एक्सपीरियंस वगैरह की बुनियाद पे, और जो भी इनके स्टेटिस्टिक्स सामने होते हैं, मगर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो आपकी तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, आखिरत भी सेट हो जाएगी। तो पॉजिटिविटी की तरफ हमें नज़र रखनी है। एक बात आप याद रखें, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन साइकोलॉजी, the human mind is incapable of recognizing negativity. A human mind is incapable of identifying negativity. यानी जो इंसानी दिमाग है वो मनफी बात की तरफ तवज्जो ना देने पर इहतिमाल रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मनफी लोग नहीं होते या मनफी सोचें नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मसलन आप एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक, और उसमें अगर आपको ये कहा जाए कि आपको दरख्तों से बचना है, आपको दरख्तों से बचना है, अब मसला ये होगा कि बचना है की तरफ आप तवज्जो नहीं देंगे। अब आपको उस पूरे सफ़र में दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे होंगे, यानी हम पॉजिटिविटी की तरफ हमारा डायरेक्ट दिमाग गया कि दरख्त की तरफ नहीं देखना, तो नहीं देखना हमने काट दिया, खाली अब हमें दरख्त ही नज़र आ रहे हैं। यानी मसलन अगर ये अनाउंस हो जाए ना कि कराची में लूट मार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हर गली में मोबाइल स्नैचर्स आ चुके हैं, तो आप अब बच के रहना। हम इधर उधर खुद को बचाने की जगह हम ज़्यादा क्या करेंगे, हमारी नज़र में हर दूसरा आदमी आएगा तो हमारे जहन में होगा कि ये तो नहीं है, कि ये तो नहीं, यानी असल जो चीज़ है उससे हम हट चुके हैं। मोबाइल घर पे रख दो या कोई ऐसे काम कर लो, तो जो नेगेटिविटी उसकी तरफ जहन जाता है। अच्छा, और आसान मिसाल अगर आप समझ लें, बच्चे को अगर कहा जाए कि फ़लाँ काम मत करना, उस मत करना नेगेटिविटी की तरफ यानी नफ़ी की तरफ जहन नहीं जाएगा, उस काम की तरफ जहन जाएगा। यानी बच्चे के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस टेबल पे जंप करना है, बच्चे के वहमो गुमान में नहीं था कि इस टेबल पे जंप करना है, मगर आपने कह दिया बच्चे को मसलन कि बेटा इस टेबल पे जंप मत करना, तो होगा क्या, मत करना अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी मनफी की तरफ वो ज़्यादा जहन नहीं रखेगा, उसको एक आइडिया मिल गया कि अच्छा इस पे जंप होता है, मतलब समझ रहे हैं। तो ये
ہمارے ذہنوں میں ایک یہ چیز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وین ایور وی ہیو آپشنز وی ہیو ڈائریکشنز تھنک آف دیم thoroughly. اب ہر لحاظ سے اس کے پروز اینڈ کونس یعنی پازیٹیو اور نیگیٹیوز بالکل لکھ لیں, سمجھ لیں, اور اس کے بعد اب یہ سوچیں, اس کو میجر کریں کہ میرے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ چیز ہے تو بس ٹھیک ہے. کیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پاک کے مطابق ہے تو میں کروں گا. کیا یہ طریقہ کار شریعت کے مطابق حلال ہے, جائز ہے تو میں کروں گا. شریعت کے مطابق ناجائز ہے, اچھا شریعت کے مطابق اگر کوئی کام ناجائز ہے اور آپ کو بظاہر اس میں بڑا پیسہ نظر آ رہا ہے نا, تو شیطان بڑا اس میں دل للچا دیتا ہے, یار کر لیتا ہوں نا, خیر ہے نا, وہ بھی تو کر رہا ہے نا, اس نے بھی تو یوں کما لیا نا, اس نے بھی تو یوں کما لیا. وہ پیسہ تو بظاہر آپ کے پاس آ جائے گا, اس میں یقین مانے برکت نہیں ہوگی. بہت سے ایسے پیسے والے لوگ ہیں, بہت سے ایسے امیر لوگ ہیں جن کے پاس بلینز ہیں, ٹریلینز ہیں, ملینز ہیں, ان کے اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں, یقین مانے انہیں صحیح طرح کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے, ڈرپس پہ چڑھے ہوئے ہیں, بسکٹس کھا رہے ہیں, چائے میں ڈبو کے کھا رہے ہیں, اس طریقے کی ان کی لائف سٹائل ہو گئی ہے. اچھا اس میں آئے دن بیچاروں کے کہیں کسی بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو یہاں مسئلہ ہو گیا, تو وہاں مسئلہ ہو گیا, وہاں آگ لگ گئی, تو اس طریقے کے پھر معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے مڈل کلاس آپ کو لوگ ملیں گے کہ ان کی آپ مدد کرنے بھی جائیں نا, وہ کہیں گے نہیں یار جتنا ملا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا کافی ہے. وہ آپ اتنے خوددار ہوتے ہیں, وہ آپ سے کچھ ایسی مدد لیں گے بھی نہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں. مگر رات کو جب سوتے ہیں نا, چین کی نیند سوتے ہیں, صحیح سے کھا کے سوتے ہیں, ان کو جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے, ان کو گولیاں نہیں کھانی پڑتی, ان کو نیند لانے کے لیے گولیاں نہیں لینی پڑتی, ان کو کھانا ہضم کرنے کے لیے گولیاں نہیں لینی پڑتی. یہاں ہمیں کھانے سے پہلے الگ گولی لینی ہے تاکہ ہاضمہ کھل جائے, کھانے کے بعد الگ گولی لینی ہے تاکہ جو کھایا ہے وہ ہضم ہو جائے. اچھا پھر اس کے بعد واکنگ ہماری الگ کر کے پھر رات کو نیند آئے اس کے لیے الگ گولی ہوتی ہے. اچھا پھر صبح میں کیونکہ رات کو نیند کی گولی کھائی تھی تو صبح میں اٹھے تو سر چڑھا ہوا ہے, تو اب وہ سر اتارنے کے لیے پھر الگ گولی لینی. پوری زندگی سے برکت نکل جاتی ہے. تو حلال کمائیں گے, حلال کھائیں گے نا, انشاءاللہ ہماری سوچیں بھی حلال ہوں گی, اور انشاءاللہ عز و جل ہمارا طریقہ کار اور زندگی کا لائف سٹائل بھی حلال ہوگا. اور یہ جو لیگیسی ہوگی, دس لیگیسی وی ول ٹرانسفر انٹو آور کمنگ جنریشنز, کہ انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی پھر اس رستے پہ چل رہی ہوں گی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کا ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر چیز میں, وضو میں اگر کچھ ایسا ایشو ہو, نماز میں اگر کچھ ایسا ایشو ہو تو میں مولوی صاحب سے پوچھنا ہے, علماء سے پوچھنا ہے, عالم صاحب سے پوچھنا ہے. بعض اوقات بڑے ٹیکنیکل سوالات بھی ہمیں پوچھنے ہوتے ہیں کہ چاند پر اگر پہنچ گئے تو نماز کس طرف پڑھیں گے. ہم مفتی قاسم صاحب کے پاس ایک شخص پہنچا تھا اور کہا تھا کہ حضور چاند پہ اگر ہم پہنچ جائیں تو ہم کس ڈائریکشن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. تو مفتی قاسم صاحب نے فرمایا تھا کہ جب چاند پہ جانے والے ہو نا تب پوچھ لینا. تو ہمارے بالکل فرضی ہمارے سوالات ہوتے ہیں کہ ہم ایک جگہ ایسی اگر پہنچ گئے جہاں پر 6 مہینہ صبح 6 مہینہ رات ہو, وہاں کیسے ہم نماز پڑھیں. تو جب وہاں پہنچ جاؤ تب دیکھ لینا. تو بہت ساری ایسے فرضی ہمارے سوالات ہوتے ہیں, ویری ٹپیکل. تو ان چیزوں میں ہم بڑے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں یہ یوں کس طرح ہوگا, یہ کس طرح ہوگا. بیسک کاروبار کے جو سوالات ہیں نا وہ آپ پریپیئر کریں, مفتی صاحب کو دکھائیں, دارالفتہ پہنچیں اور سب کچھ ویریفائی کریں کہ یہ میرا طریقہ کا شریعت کے مطابق ہے. ڈن. آپ کو رائٹ ٹک مل جائے گو ہیڈ, رانگ ٹک مل جائے کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے. یعنی ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے کیا تو آپ موت ہے, وقت سے پہلے مر جائیں گے, تو ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے کیونکہ ہمیں ہماری زندگی کی فکر ہے. وی آر ورریڈ اباؤٹ آور لائفز مور, وی آر ورریڈ اباؤٹ آور ورلڈ مور. وٹ ایور ہیز بین گارنٹیڈ which means your sustenance, جو گارنٹی جس چیز کی دی ہوئی ہے, جو رزق ہے, اس کے حوالے سے ہمیں بڑی فکر ہے. But what we are not guaranteed is about death. What we are not guaranteed about is shafaat of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. What we are not guaranteed about is ایمان at the time of death. ایمان کی تو گارنٹی نہیں ہے, موت کب آئے گی اس کی گارنٹی نہیں ہے, حضور کی شفاعت ہمیں ملے گی یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے جن باتوں کی گارنٹی نہیں ہے, اور جن باتوں کی گارنٹی ہے, آلریڈی گارنٹی ہے, ان باتوں کی طرف ہمیں فکر بہت زیادہ ہے. اچھا آخری جو ایک مدنی پھول ہے اور جو ہمارے معاشرے میں آپ سمجھ لیں بڑی اہم یہ ایک چیز ہے, وہ ہے موڈ سوئنگز. موڈ سوئنگز یعنی کاروبار میں کبھی کچھ ایسا ہو گیا
کہ جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا، غصے کی وجہ سے آپ کے تحت جو کام کر رہے ہیں ان کی شامت الگ، جو آپ کو اس وقت فون کر لے اس کی شامت الگ، پڑوسی جو کاروبار ہیں ان کی شامت الگ، اور سب سے خطرناک جو ہوتا ہے وہ جب بندہ گھر پہ پہنچتا ہے اور سارے کام کا جو غصہ ہوتا ہے وہ گھر پہ نکلتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس میں پھر بعض اوقات فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی اہم جو ڈیلز ہوتی ہیں وہ بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہیں، بیکاز سامنے والے کو ہوتا ہے کہ یار اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، اٹس ویسٹ آف ٹائم ٹو اسپیک ٹو ہیم، whenever you talk to him he has his completely different mood, he is in a completely different frame of mind، اس کا تو مطلب دماغ ہی خراب ہوتا ہے، اس کا ہمیشہ پارا ہائی ہوتا ہے، اس سے بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ تو بہت سارے ایڈوانٹیجز جو ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں وہ ہم مس کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی آپ کے ہاتھ میں مثلاً ایک چمنی ہے، ٹھیک ہے، سوری ایک بال ہے، ٹینس بال، اور سامنے سے کوئی چمنی آپ کو پھینک رہا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ چمنی پکڑنے کے لیے ہم نے بال پھینک دیا، یعنی ایک مہنگی چیز ایک سستی چیز کے لیے ہم نے چھوڑ دی، ایک فائدہ مند چیز بے فائدہ چیز کے لیے چھوڑ دی، کیونکہ چمنی اور بال از مور ایکسپینسو۔ تو بعض اوقات ہماری اس طریقے کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اور پھر گھر پہ جب ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ گھر کے خراب ماحول کی وجہ سے آپ کا کام میں مزید ماحول خراب ہو جاتا ہے۔